جو سیکنڈ ٹیکنیک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پریکٹیکل ٹول جسے ہم کہیں گے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال لے لیا کریں جو اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، خاص طور پہ چیلنجز کے بعد۔ اور اگر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں کہ جو اسی فیلڈ میں کامیاب ہیں آپ سے پہلے، جس فیلڈ میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نام کمانا چاہتے ہیں، تو ان کی جو لائف ہسٹری ہے، ان کی جو سکسیس سٹوری ہے، وہ آپ کو انسپائر کرے گی۔ اپنے آپ کو انسپائرڈ رکھیں۔ انسپریشن، موٹیویشن، پازیٹیو انرجی، یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ایک غیر محسوس انداز میں، اور اس کو ہم نوٹس تب کرتے ہیں جب ہمیں اپنی ذات میں وہ پازیٹیو چینجز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو پازیٹیو چینجز ہم اپنی ذات میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی جرنی کو جاری رکھ سکیں۔ سکسیزفل لوگوں کی مثال ہے وہ بکس کی صورت میں ہو سکتی ہے آپ کے سامنے، ان کی لائف سٹوری آپ کی پریکٹیکل لائف میں، آپ کے مے بی فیملی ممبرز، مے بی کولیگز، یا ایسے لوگ کہ جن کے حالات زندگی ہمیں بکس میں مل جاتے ہیں، ان پہ ڈاکیومنٹریز بنی ہوں گی۔ اس کانٹینٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو امپاورڈ فیل کروائے گا، یہ آپ کو ایک بلیف سسٹم دے گا، ایک آپ کو سوچ دے گا کہ اگر باقی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو یقیناً آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کے حوالے سے کچھ ایگزامپلز میں آپ کو مختصر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل جہانگیر خان صاحب کی مثال، اسکواش کے فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے، اور ان کی زندگی انسپریشن سے بھرپور ہے، یعنی ہمارے لیے ان کی زندگی، ان کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ انسپریشن سے بھرپور ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ 12-13 سال کے تھے، ایک انسیڈنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ 12 یا 13 سال کے تھے، ان کے ہارنیا کے جو ہے وہ سرجری، اس پروسیس سے یہ گزرے، ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ آپ نے کوئی بہت اسٹرانگ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی، لیکن چونکہ خود یہ بہت پیشنیٹ تھے اسکواش کے بارے میں، لگن تھی، جذبہ تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، ان تمام چیلنجز پہ انہوں نے قابو پایا جو کہ ان کے راستے میں حائل تھے ان کے ڈیزائرڈ ریزلٹس سے پہلے۔ 555 میچز شاید انہوں نے لگاتار جیتے انٹرنیشنل لیول پہ، جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری پرسنالٹی میرے ذہن میں آتی ہے اس وقت انسپریشن کے لیے، وہ عبدالستار ایدھی صاحب ہیں۔ ان کا جو کام ہے 1950s کے آغاز میں انہوں نے اس این جی او کی بنیاد رکھی، بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی ہوگی، یا کم از کم بہت سارے لوگوں نے حوصلہ شکنی کی ہوگی، لیکن جب لگن سچی ہو، جب آپ پرعزم رہیں، آپ جب ڈٹرمنٹ رہتے ہیں، کنسسٹنٹ رہتے ہیں، تو پھر وہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں جو اس معاشرے میں ہو سکتا ہے پہلے کبھی نہ کیے گئے ہوں، اس ملک میں یا دنیا کی تاریخ میں یا انسانیت کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ کیے گئے ہوں۔ یہاں پہ یہ واضح رہے کہ ہر کام جو انسان نے کیا ہے وہ انسانیت کی تاریخ میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ کام پہلی بار ہوا ہوگا، تو وہ کیا عظیم لوگ تھے جنہوں نے عظیم کام دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کیے، یعنی اس فیلڈ میں ان کے سامنے کوئی ایگزامپل نہیں تھی، لیکن انہوں نے ڈٹرمنٹ رہ کر اپنے پیشن کو سامنے رکھ کے انہوں نے وہ کام کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں، نیلسن منڈیلا، مدر ٹریسا۔ ایک ایگزامپل جو خاص طور پہ میں جلدی سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے حوالے سے ہے۔ میں اکثر ماؤنٹ ایوریسٹ کا ذکر کرتا ہوں، یہ ایک میٹافر ہے، ضروری نہیں کہ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے چل پڑیں، لیکن یہ ایک بہت زبردست میٹافر ہے جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس سے انسپریشن لے کے، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے جو واقعات ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے ہم انسپریشن لے سکتے ہیں، اور جو ہمارا جو پیشن ہے، جس جرنی میں ہم ہیں، اس کے حوالے سے ہم انسپریشن لے سکتے ہیں ان واقعات سے جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے حوالے سے ہیں۔ دو مختصر میں آپ سے واقعات شیئر کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن ان لوگوں کی اچیومنٹ اور بھی بڑی ہے جو فزیکلی ڈسیبلڈ تھے اور اس کے باوجود انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ دو نام جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں، ایک ہے ارونیما سنہا جو کہ خاتون ہے، انڈیا سے ہیں، وہ لیگز سے جو ہے وہ معذور تھی، ڈسیبلڈ ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ شی واز پرہیپس دا سیکنڈ وومن ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی جنہوں نے جو ڈسیبلڈ تھیں لیگز سے، اور انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ ایک اور بہت شاندار اگزامپل وہ ہے ہری بدھا مگر، یہ نیپال سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے بارے میں جو ورلڈ ریکارڈ ان کا ہے، جو عظیم اچیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ابو دا نیز ہی واز دا فرسٹ ایور ڈبل ایمپیوٹی، یعنی دونوں ٹانگیں نہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے مصنوعی ٹانگیں یوز کر کے انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ ایک عظیم
مثال ہے بہادری، عزم، حوصلہ، اور ان کے انٹرویوز جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، اور انسپریشن سے بھرپور ان کی باتیں ہیں۔ جس انداز میں انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا، یعنی ان کا جو موریل جس طرح سے لو تھا جب ان کی ایک حادثہ میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، پھر جس طرح سے انہوں نے اپنی حوصلہ افزائی کی، اور تقریباً 6 سال تک تو وہ اس پروسیس میں رہے کہ کیسے وہ قوانین پاس کروائیں کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے ان کو اجازت مل سکے۔ باقی جو انہوں نے تیاری کی وہ اٹ سیلف ایک پروسیس تھا، ایک جرنی تھی، اور پھر ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا وہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ اور یہ جو چیلنج ان کے سامنے تھا، یہ صرف فزیکلی یہ چیلنجنگ نہیں تھا، ایموشنلی یقیناً بہت چیلنجنگ رہا ہوگا، مینٹلی بہت چیلنجنگ رہا ہوگا۔ انہوں نے خود پتہ نہیں کیسے کیسے اپنی حوصلہ افزائی کی ہوگی، پتہ نہیں کیسے کیسے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا۔